آپریشن مڈ نائٹ ہیمر میں 125 US ملٹری ایئر کرافٹس نے مل کر ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز فورڈو، نتانز اور اصفہان پر حملے کیے۔ 21 جون 2025 رات 2 بجے کے قریب 7 B-2 اسپرٹ بامبرز میڈیٹرینین سی کی طرف سے اسرائیل اور عراق کے اوپر سے ہوتے ہوئے ایران میں گھسے اور ایران کی نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کیا۔ ان حملوں کے بعد پوری دنیا کی نظر ایران کی جوابی کارروائی پر ٹکی تھی۔ پورے مڈل ایسٹ میں 2 درجن سے زیادہ US بیسز موجود ہیں اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ایران ان میں سے کسی بھی بیس کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور پھر 2 دنوں کے بعد وہی ہوا۔ ایران نے قطر میں US کی العدید ایئر بیس اور عراق کی عین الاسد ایئر بیس پر حملہ کیا، مگر امریکن بیسز پر یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا۔ ایران ماضی میں بھی کئی مرتبہ امریکن بیسز اور ان کے ایسٹس پر حملے کر چکا ہے، اور ایک بار تو امریکہ کی پوری وارشپ کو بھی ناکارہ بنا دیا تھا۔ آئیے جانتے ہیں ماضی کے وہ 4 واقعات جب ایران نے کھلم کھلا امریکہ کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ ناظرین، 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ پر US نے ایک ڈرون اسٹرائک کی جس میں قاسم سلیمانی کی جان چلی گئی۔ وہ صرف ایران کے ایک جنرل نہیں تھے بلکہ سپریم لیڈر خامنئی کے سب سے بھروسے مند آدمی اور مڈل ایسٹ کے چیس بورڈ کا سب سے طاقتور مہرہ بھی تھے۔ ان کی موت کی خبر نے ایران میں سوگ کا عالم طاری کر دیا، اور اب ایران نے اس کا بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جہاں لوگ سوچ رہے تھے کہ ایران صرف شور مچائے گا، وہاں ایران نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار جواب سیدھا میزائل سے ہوگا۔ ایران نے اوپنلی امریکہ کو دھمکی دی اور کہا کہ امریکہ نے ہمارے سپہ سالار کو مارا ہے، اب اسے اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ عین الاسد ایئر بیس عراق کے ویسٹرن ریجن میں امریکہ کی ایک بہت امپورٹنٹ بیس ہے۔ اس حملے کے صرف 6 دنوں کے بعد 8 جنوری 2020 کو رات 1:20 پہ درجنوں فاتح اور قیام بیلسٹک میزائلز آسمان میں نظر آئے اور وہ امریکن ایئر بیس پر آگ کی طرح برس پڑے۔ ایران کا یہ حملہ اتنا ٹارگیٹڈ تھا کہ ان میزائلز نے امریکن بیس پر فیول ڈیپو، ایئر کرافٹ شیلٹرز اور کمانڈ پوسٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے ٹارگیٹ کیا، اور سب سے حیرانی کی بات یہ تھی کہ ایک بھی میزائل مس نہیں ہوا۔ امریکہ کو پہلے سے انٹیلیجنس مل چکی تھی، سولجرز بنکر میں چلے گئے تھے، لیکن میزائل نے بیس کا برا حال کر دیا۔ ہینگرز، رن ویز، بیرکس سب خاک میں مل گئے۔ پہلے تو US نے بولا کہ کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں پتہ چلا 100 سے زیادہ امریکن سولجرز کو ٹرامیٹک برین انجریز ہوئی ہیں۔ ان کا نروس سسٹم ہل گیا تھا، کئی سولجرز کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کئی بے ہوش ہو گئے۔ لیکن ایران کی دلیری دنیا کو تب نظر آئی جب اس حملے کی ذمہ داری ایران نے کھلم کھلا قبول کی اور کہا کہ یہ صرف ایک وارننگ تھی، اگر آگے بڑھے تو اس سے بھی بڑا حملہ ہوگا۔ امریکہ نے ابتدائی طور پر ان میزائل حملوں کے اثر کو معمولی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت اپنے پہلے ٹینیور میں امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے، آل از ویل کہہ کر معاملے کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن گراؤنڈ پر سیٹلائٹ امیجز، سولجرز کی ویڈیوز اور بیفور اینڈ آفٹر ویژولز نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ ایران نے اس وقت بھی کہا کہ اگر ہم چاہتے تو امریکن سولجرز کے بیرکس کو ٹارگٹ کرتے، لیکن ہمارا مقصد جان لینا نہیں، احساس دلانا تھا۔ اس حملے کے بعد دنیا یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ایران نے کھلم کھلا امریکن بیس پر میزائلوں کی بارش کی اور آگے سے امریکہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ اس سے 1 سال پہلے بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب ایران نے امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا۔ جون 2019 کی ایک پرسکون رات کے دوران ایران کی ایئر اسپیس میں 6000 کروڑ روپیوں کا ایک امریکن ڈرون RQ-4 گلوبل ہاک داخل ہو گیا، لیکن صرف 20 سیکنڈز کے اندر ایران نے امریکہ کے اس فخر کو آگ میں بدل دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 2019 میں بھی امریکہ اور ایران کے بیچ ٹینشنز کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے ایران پر سخت سینکشنز لگا دیے تھے، دوسرے ملکوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی ایران سے تیل نہ خریدے۔ اس کی وجہ سے ایران کی آئل ایکسپورٹس تقریباً 0 کے برابر ہو گئی تھی۔ ان سینکشنز کی وجہ سے ایران بھی چپ نہیں تھا۔ پرشین گلف کے اندر آئل ٹینکرز کی ویسلز پر چھپ چھپ کر ایرانی پراکسیز کے ذریعے حملے ہو رہے تھے۔
امریکہ نے ایران کے اندر ملٹری موومنٹس کی جاسوسی کے لیے اسپائی ڈرون کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا۔ یو ایس نیوی کا RQ-4 گلوبل ہاک ایک ان مینڈ ڈرون ایران کی ساحلی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس ڈرون کا کام تھا آسمان سے دشمن کی ہر حرکت پر نظر رکھنا اور براہ راست یو ایس کمانڈ کو اطلاع دینا۔ یہ ڈرون ایران کی حدود میں 60,000 فیٹس پہ فلائی کر رہا تھا، جہاں پر عام ایئر ڈیفنس سسٹم کام ہی نہیں کرتے۔ ایران نے اپنا سیوم خرداد میزائل سسٹم یوز کرتے ہوئے ڈرون کو لاک کیا اور فائر کر دیا۔ امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران کا میزائل سسٹم 60,000 فیٹس تک کام کرے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میزائل سیدھا ڈرون کے سینٹر میں لگا اور پرشین گلف کے اوپر آسمان آگ کی روشنی سے چمک اٹھا۔ ایران کے مطابق یہ ڈرون ان کی سمندری سرحد کے 15 کلومیٹر اندر گھس چکا تھا، لیکن یو ایس کا کہنا تھا کہ ڈرون انٹرنیشنل ایئر اسپیس میں ہی تھا۔ پہلے تو ٹرمپ نے ایران پر ایئر اسٹرائکس کرنے کی دھمکی دی، لیکن پھر کوئی ایئر اسٹرائک نہیں ہوئی۔ آئیے اب چلتے ہیں 1987 میں۔ ایران عراق وار کے دوران پرشین گلف میں بہت زیادہ ٹینشنز پھیل گئی تھی۔ ایران کویتی آئل ٹینکرز کو پرشین گلف میں نشانہ بنا رہا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں آئل کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے آپریشن ارنسٹ ول لانچ کیا، جس میں یو ایس نیوی کی وارشپس کویتی آئل ٹینکرز کو پروٹیکشن دیتی اور ایسکارٹ کر کے باحفاظت عربین سی تک پہنچاتی۔ 1 سال تک چلنے والا یہ آپریشن ورلڈ وار 2 کے بعد یو ایس نیول کانوائے کا سب سے بڑا آپریشن تھا، لیکن امریکہ کے آپریشن کے باوجود ٹینشنز کم نہیں ہوئی۔ تب امریکہ نے کویتی آئل ٹینکرز کو ری فلیگ کرنے کی پرمیشن دے دی، یعنی کویت کے کئی ٹینکرز پر کویتی فلیگ ہٹا کر امریکہ کا فلیگ لہرا دیا گیا، اور پھر اعلان کیا گیا کہ امریکن فلیگ والی شپ پر اگر ایران نے حملہ کیا تو یہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایران کچھ وقت تک برداشت کرتا رہا، لیکن پھر 16 اکتوبر 1987 کو اس سے رہا نہیں گیا۔ MVC آئل سٹی ایسی ہی ایک کویتی شپ تھی جسے ری فلیگ کر کے امریکہ کا بنا دیا گیا تھا۔ ایران نے چائنیز میڈ سلک وارم میزائل لانچ کیا جو سیدھا شپ کے برج پر آ کر لگا۔ یہ 3000 kg کا سب سونک میزائل تھا جو 120 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ اس وقت اس شپ کے آس پاس یو ایس نیوی کی کوئی وارشپ نہیں تھی، کیونکہ عموماً ایران ری فلیگڈ شپ کو نشانہ نہیں بناتا تھا۔ یہ ایران کی طرف سے کسی بھی امریکن فلیگڈ شپ پہ ہونے والا سب سے پہلا حملہ تھا۔ اس حملے میں 18 کریو ممبرز زخمی ہوئے اور شپ کا کیپٹن جو یو ایس سٹیزن تھا، اس کا چہرہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ امریکن فلیگڈ شپ پر حملہ کرنے کا مطلب تھا کہ ایران نے سپر پاور کے کانفیڈنس کو چیلنج کیا ہے۔ بدلے میں یو ایس نیوی نے 3 دنوں کے بعد پرشین گلف میں 2 ایرانی آئل پلیٹ فارمز کو تباہ کر دیا۔ اس وقت یہ دونوں آئل پلیٹ فارمز آئل پروڈیوس نہیں کرتے تھے، لیکن ایرانی ریولیوشنری گارڈ کراپس اسے ملٹری مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب جانتے ہیں کہ ایران نے یو ایس نیوی کی وار شپ کو کیسے تباہ کیا۔ آپریشن ارنسٹ ول کے دوران ہی ایران نے پرشین گلف میں آئل ٹینکر شپس کو تباہ کرنے کے لیے ایک ایسا طریقہ استعمال کیا جو یو ایس نیوی کی ایک وار شپ کو بھی لے ڈوبا۔ ایرانی نیول فورسز نے پرشین گلف میں مائنز کا ایک نیٹ ورک بچھا دیا۔ یہ مائنز پانی کے اوپر نہیں تیرتی تھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر ہوں گی تو آسانی سے انہیں بائی پاس کیا جا سکتا تھا۔ ان مائنز کو چین کے ساتھ باندھ کر اینکر ویٹ لگایا جاتا اور اسپیڈ بوٹس کے ذریعے انہیں پانی میں پھینک دیا جاتا۔ چین کی لمبائی اتنی رکھی جاتی کہ مائن سرفیس سے 5 میٹر نیچے تیرتی رہے، کیونکہ بڑی شپس کا حل سرفیس سے 10 میٹر نیچے ہوتا ہے، یعنی مائن صرف تب پھٹے گی جب کوئی بھاری شپ اس کے اوپر سے گزرے گی۔ 14 اپریل 1988 کو آپریشن ارنسٹ ول کے دوران ہی ایک یو ایس نیوی کی گائیڈڈ میزائل وار شپ جسے USS سیمیول بی رابرٹس کہا جاتا تھا، آپریشن میں حصہ لینے کے لیے ابھی پہنچی ہی تھی کہ پرشین گلف کے بیچ میں وہ ایرانی کانٹیکٹ مائن کا شکار ہو گئی۔ یو ایس نیوی کی شپ کا حل 21 انچ تک کھل گیا، انجن روم میں پانی بھر گیا اور 2 ٹربائنز خراب ہو گئے۔ $1500 کی مائن نے $190 ملین کی شپ کا بیڑا غرق کر دیا۔
اس حملے کے بعد اس ایریا کو اچھی طرح سرچ کرنے پر یو ایس نیوی کو ایرانی مائنز کا بچھایا ہوا ایک پورا نیٹ ورک مل گیا۔ 4 دنوں کے بعد یو ایس فورسز نے ایران پر جوابی وار کیا۔ یو ایس شپس، ایئر کرافٹس اور ٹروپس نے 2 ایرانی آئل پلیٹ فارمز اور ایک ایرانی IRIS سہند نامی وار شپ کو تباہ کر دیا۔ اس حملے میں ایک یو ایس میرین کا ہیلی کاپٹر جبکہ 2 پائلٹس مارے گئے۔ اتہاس گواہ ہے کہ جب سے ایران میں پرو امریکن گورنمنٹ کا خاتمہ ہوا ہے، ایران پر مختلف سینکشنز لگانے اور ان کے خلاف گہرا تنگ کرنے کے باوجود وہ امریکہ جیسی سپر پاور کو بھی جواب دینے میں کتراتے نہیں ہیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔